دیکھیں جی، الحمدللہ خان صاحب کی جس طرح کہ کل انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں بتایا بھی ان کے ڈاکٹرز نے کہ کتنی یہ خطرناک ہو سکتی تھی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا فضل ہے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے یتیم نہیں کیا۔ خان صاحب امیدوں کا مرکز ہیں پورے پاکستان کے عوام کے لیے، ایک امید کی کرن ہے جو کہ اس ملک میں ایک ایسا مستقبل دیکھنا چاہتی ہے جس میں کہ انصاف کی بالادستی ہو، جس میں قانون کی حکمرانی ہو اور لوگوں میں خوشحالی آئے، کیونکہ جب انصاف مہیا ہوتا ہے اور جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو امیر و غریب سب جو ہے تو ایک آرام کی نیند سوتے ہیں اور اس میں خوشحالی کے مواقع سب کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو خان صاحب نے کل باتیں بھی کیں وہ اس بات کے عزم کی تائید تھی کہ انہوں نے صرف اس ملک کے بھلائی کے لیے اپنا ایک جو سیاسی سفر ہے وہ شروع کیا تھا، اور جس کو کہ اب 24 سال تقریباً ہونے کو ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ہمارا جو معیشت ہے، ہماری اخلاقی روایات، ہمارا امن و امان سب کچھ داؤ پہ لگ گیا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 6 مہینے میں جب سے یہ ایک سازشی حکومت یہاں پہ آئی ہے اور جن چوروں کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ ہمارے پوری قوم کے لیے، یہ دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ صرف نہیں ہے، یہ اس جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہم سارے، بلکہ خان صاحب سے زیادہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، وہ اس کے زیادہ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ اس لیے ہمارے جو قائد کا جو وہ ہے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ اس تحریک کو جس میں کہ قانون کی بالادستی ہے اور چوروں سے، لٹیروں سے اس ملک کی جو 1% ایلیٹ ہے اس سے جان چھڑانا ہے، تو اس کے لیے وہ پوری طرح سے سرگرم ہے۔ اور دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا تھا، ایک دلیر آدمی ہے، ایک دلیر لیڈر ہے اور ایک ایماندار لیڈر ہے، تو اس کو جو یہ واقعہ ہوا ہے اس سے ان کے جوش میں اور بھی زیادہ شدت آئی ہے، اور وہ اور بھی زیادہ پرعزم ہے کہ ابھی انہوں نے اس ملک کو اس ٹولے سے ان کی جان چھڑانی ہے۔ یہ بتائیے گا باقی زخمیوں کی حالت، جو 13 زخمی تھے ان کی حالت کیسی ہے، اور یہ بتا دیجیے گا یہ پورے واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک آدمی پر ڈال کر وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں پہلے تو جو باقی جو زخمی ہوئے ہیں ہمارے ساتھی، ان کا بھی الحمدللہ کہ ان کی بھی جو ہے ریکوری ہے وہ کافی انکریجنگ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے جو زخمی ساتھی ہوئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک کہ ڈاکٹرز کا تعلق ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے تو آئندہ ایک آدھ روز میں جو ہے نا وہ ان کا شفٹ کر دیے جائیں گے اپنے گھر کو، تو یہ ہے بنیاد۔ ہاں دیکھیں دیکھیں انویسٹیگیشن کا جہاں پہ کہ یہ خان صاحب نے پہلے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس طرح ایک مذہبی لبادہ اوڑھ کے اس کو ایک شخص کے یا ایک جنونی کے اس پہ ڈال دیا جائے گا، اس کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ تو ایکچولی وہ کہا اور یہ ہوا، مطلب ہے کہ یہ اس کی تو پرزور ایک پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک انفرادی عمل نہیں تھا۔ یہ اگر انفرادی عمل ہوتا تو اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا، لیکن سب قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک انفرادی عمل نہیں تھا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس ملک میں ہم نے انشاءاللہ اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ دیکھیں یہ کر لیجیے گا کہ یہ صوبے میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامینیٹ کیے گئے ہوئے چودھری پرویز الہی اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر وہ کون سے افراد ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں جو FIR درج نہیں کروانے دے رہے؟ اور آج آپ لوگ PTI کی جو قیادت ہے وہ وزیر آباد جائے گی درخواست دوبارہ دینے کے لیے؟ دیکھیں جی بالکل ہماری تو کوشش ہے، دیکھیں یہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف اس کیس میں، اب یہ دیکھیں کہ ایک ملک کا سب سے بڑی پارٹی کا ایک سربراہ جس پہ کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور FIR درج نہیں کی جا رہی بیکاز اس میں کچھ ایسے نام ہیں جو کہ شاید وہاں کے جو تھانے والے ہیں وہ اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے۔ یہی چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے تھانوں میں یہی مسئلہ ہے کہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خلاف وہ FIR ہی نہیں درج ہونے دیتے۔